الحمد للہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم حاضرین، عنوان ہے مطالعہ روح کی غذا۔ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ یہ کسی کتاب کا نام ہے، کیونکہ یہ سیشن کتابوں سے متعلق تھا۔ جس طرح سے ہمارے جسم کو غذا کی ضرورت ہے، اسی طرح سے ہماری روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، اور روح کی غذا یہ مطالعہ، غور و فکر، تدبر، تفکر، اللہ کا ذکر، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روح کو غذا حاصل ہوتی ہے اور روح کو بالندگی حاصل ہوتی ہے۔ ہم جس تحریک سے وابستہ ہیں وہ تحریک امتیازی خصوصیات کی حامل ہے، اور ان خصوصیات کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا مطالعہ گہرا اور ہمارا مطالعہ اچھا، کیونکہ جماعت اسلامی ایک نظریاتی اور فکری تحریک ہے۔ اس کی بنیاد ایک نظریے پر ہے، ایک فکر پر ہے۔ تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ مطالعے کے ذریعے سے اس فکر کو سمجھیں، اس نظریے کو جذب کریں، ورنہ اس تحریک کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے۔ نظریاتی تحریکیں اس بات کی ضرورت مند ہوتی ہیں کہ اس کے افراد علمی لحاظ سے تیار ہوں، فکری لحاظ سے تیار ہوں، ان کا مطالعہ گہرا ہو، ان کا مطالعہ وسیع ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ ہماری جو تحریک ہے یہ نظریاتی ہے، فکری ہے، اس لیے ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری تحریک جس انقلاب کی علمبردار ہے وہ انقلاب ہمہ گیر ہے، ہمہ جہتی ہے، اور زندگی کے تمام شعبوں کو محیط ہے۔ وہ فکری بھی ہے، وہ اخلاقی بھی ہے، وہ سیاسی بھی ہے، وہ عملی بھی ہے، ہر پہلو سے ایک انقلاب ہم چاہتے ہیں۔ تو اتنا ہمہ گیر انقلاب برپا کرنے کے لیے جو افراد اٹھتے ہیں ان کی علمی تیاری بہت اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ بڑے بڑے چیلنجز کا ان کو سامنا کرنا پڑے گا اور بہت سے مسائل ان کے سامنے آئیں گے۔ تو اس پہلو سے بھی مطالعے کی بہت اہمیت ہے۔ ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ موجودہ نظام کو بدلیں اور اس کے بالمقابل ایک متبادل نظام پیش کریں۔ تو متبادل نظام پیش کرنے کے لیے علمی تیاری کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ موجودہ نظام کے اندر کیا خامیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کے کیا نقائص ہیں، اور اس کے بالمقابل ہم جس نظام کو چاہتے ہیں اس کے اندر کیا خوبیاں ہیں، اس کے کیا امتیازات ہیں، اس کے کیا ثمرات ہوں گے، اس کے کیا نتائج ہوں گے۔ تو موجودہ نظام کے بالمقابل کسی متبادل نظام کو پیش کرنے کے لیے علمی تیاری کی ضرورت ہے، مطالعے کی ضرورت ہے، ہر پہلو سے اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر آپ دیکھیے قرآن نے دعوت کے سلسلے میں جو حکمت عملی بتائی ہے، جو رہنمائی کی ہے، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تین باتوں کا ذکر ہے۔
اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، اور جدال کرو آسان طریقے سے۔ حکمت کے ساتھ دعوت کا مطلب کیا ہے؟ محکم دلائل کے ساتھ، مضبوط دلائل کے ساتھ۔ ہم توحید کی بات کریں گے تو اس کے دلائل دیں گے، ہم شرک کی تردید کریں گے اس کے دلائل دیں گے، ہم آخرت کی بات کریں گے اس کے دلائل دیں گے۔ قرآن نے ان تمام چیزوں کو دلائل کے ساتھ بیان کیا ہے، براہین کے ساتھ بیان کیا ہے، ہر طرح کے دلائل، دلوں میں اترنے والے دلائل۔ شرک کی تردید کی ہے تو دلائل کے ساتھ کیے۔ تو حکمت کے ساتھ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ محکم دلائل کے ساتھ۔ موعظت حسنہ ایسا اسلوب جو دلوں کو اپیل کرنے والا ہو، اثر آفرینی ہو، اس کے اندر متاثر کرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جو تقریریں کی ہیں، جو خطبات دیے ہیں، دلوں کو اپیل کرنے والے۔ غزوہ حنین اور غزوہ اوتاس کے بعد مال غنیمت بہت مقدار میں حاصل ہوا۔ آپ نے نئے جو مسلمان ہوئے تھے ان کو بہت دیا۔ انصار کے اندر کچھ جذبہ یہ محسوس ہوا کہ ہم کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور یہ جو نئے لوگ مکے کے مسلمان ہوئے ہیں ان کو نوازا جا رہا ہے۔ آپ کو جب یہ پتہ چلا، آپ نے انصار کو اکٹھا کیا اور اس کے بعد کہا کہ بڑا مؤثر خطبہ ہے، سیرت میں اسے پڑھنا چاہیے، کس طرح سے آپ نے ان کو سمجھایا۔ اس میں ایک بات آپ نے کہی کہ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ؟ انصار اگر ایک وادی میں ہوں گے اور لوگ دوسری وادی میں ہوں گے تو میں انصار کے ساتھ۔ یہ موعظت حسنہ ہے، اپیلنگ ہو جس کے اندر، تاثیر ہو جس کے اندر۔ اور جدال باللتی احسن، اگر مباحثے کی نوبت آئے تو مباحثہ، ڈائلاگ یہ بہت ہی مدلل ہونا چاہیے، گفتگو دلیل کے ساتھ ہونی چاہیے، مثبت جواب دینا چاہیے۔ بغیر تیاری کے کیسے ہو، بغیر مطالعے کے کیسے ہوگا؟ تو ہمارے اندر فکری ارتقاء یہ مسلسل مطلوب ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم مطالعہ کریں۔ مطالعے کے بغیر ہم تحریر کا کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کہ کس چیز کا مطالعہ کیا جائے، مطالعہ ہمارا کس چیز کا ہونا چاہیے؟ اس میں اولین چیز جو ہے وہ اللہ کی کتاب، علوم کا خزانہ ہے۔ قرآن مجید یہ علوم کا خزانہ ہے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ جتنا آپ غور کریں گے، ایک سمندر ہے، جتنا اس کے اندر اتریں گے تو آپ کو لال و گوہر ملیں گے۔ تو قرآن کا مطالعہ یہ سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ صرف تلاوت پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے، غور و فکر کرنا قرآن کی آیتوں پر۔ 5 ہی آیت اگر روزانہ ہم پڑھیں لیکن غور و فکر کے ساتھ پڑھیں تو اس کا اثر غیر معمولی ہوتا ہے۔ اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، قرآن سے تعلق کے سلسلے میں اس بات کی اہمیت نہیں ہے کہ ہم کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اہمیت اس بات کی ہے کہ ہم کیسے قرآن پڑھتے ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ بقرہ کا مطالعہ 10 سال میں ختم کیا، اور جب ختم ہوا تو اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کی۔ ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ 8 سال مطالعہ کیا سورہ بقرہ۔ تو سب سے زیادہ توجہ قرآن کے مطالعے کو ہونی چاہیے، اور تمام تفسیروں کو پڑھیے، تفہیم القرآن پڑھیے، تدبر قرآن پڑھیے، معارف القرآن پڑھیے، دعوت القرآن پڑھیے، جو بھی تفسیریں ہیں سب تفسیروں سے استفادہ کیجیے۔ اولین نمبر پر ہمارا مطالعہ قرآن کا ہونا چاہیے۔ اور دوسری جو چیز ہے وہ حدیث اور سیرت، قرآن کی عملی تفسیر ہے۔
جو کچھ قرآن میں ہے اس کا عملی مظاہرہ اللہ کے رسول کی زندگی میں، کان خلقہ القرآن۔ تو سیرت کا مطالعہ بہت گہرا ہونا چاہیے، احادیث کا مطالعہ بہت گہرا ہونا چاہیے اور مسلسل ہونا چاہیے۔ تیسری جو چیز ہے وہ تاریخ اسلامی کا مطالعہ، کن کن مراحل سے یہ گزرا ہے اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، خلفائے راشدین کا دور، اس کے بعد کے ادوار، تاریخ کا مطالعہ، تاریخ عالم کا بھی مطالعہ اور تاریخ اسلامی کا مطالعہ، یہ بہت اچھے انداز سے ہمیں کرنا چاہیے۔ لٹریچر کا مطالعہ، ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ایک مضبوط لٹریچر، بہت زبردست لٹریچر ہے۔ اس لٹریچر سے ہمارا تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے، یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم نے سب کچھ پڑھ لیا، اب پڑھنے کی ضرورت، بار بار پڑھنے کی ضرورت۔ مولانا مودودی کو پڑھیے، مولانا امین حسن اصلاحی کو پڑھیے، مولانا صدر الدین اصلاحی کو پڑھیے، مولانا ابواللیث اصلاحی ندوی کو پڑھیے، مولانا سید حامد علی صاحب کو پڑھیے، مولانا سید احمد عروج قادری کو پڑھیے، ڈاکٹر فضل الرحمن فریدی کو پڑھیے، ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کو پڑھیے، امیر جماعت سعادت اللہ حسینی کو پڑھیے، حسن البنا شہید کو پڑھیے، سید قطب شہید کو پڑھیے، علامہ یوسف القرضاوی کو پڑھیے۔ بڑے بڑے مصنفین ہیں تحریک، اور زبردست لٹریچر انہوں نے تیار کیا جس سے اسلام کی ایک جامع تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ تو لٹریچر کا مطالعہ بہت ہی گہرائی کے ساتھ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ایک اور چیز، چونکہ ہم ایک دائی قوم ہیں، اس لیے ہمیں مذاہب کا بھی مطالعہ کرنا چاہیے۔ مدعو قوم کا مذہب، اس کا نظریہ، اس کی تاریخ، تاکہ ہم اس سے گفتگو کر سکیں قدر مشترک کی بنیاد پر، ہمیں معلوم ہو ان کا ذہن کیا ہے، ان کی نفسیات کیا ہے۔ تو ہندو مذہب کا بھی مطالعہ ہو، دیگر مذاہب کا بھی مطالعہ ہو، یہاں کی تاریخ کا مطالعہ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی اہمیت ہے کہ ان کی زبان کا اچھا مطالعہ ہو اور اس پر دسترس ہو، تاکہ ہم ان کی زبان میں ان سے بات کر سکیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ، ہر رسول اپنے قوم کی زبان میں بات کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ یہاں کی جو مدعو اقوام ہے ان کی زبان سے ہماری واقفیت ہونی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جنرل نالج بھی بہت ضروری ہے، گفتگو کو مؤثر بنانے کے لیے حالات حاضرہ سے بھی ہماری واقفیت ہونی چاہیے، حالات سے بھی ہماری واقفیت ہونی چاہیے، اور تحریکات اسلامی کے بارے میں بھی ہمارا اچھا مطالعہ ہونا چاہیے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں اسلامی تحریکات کام کرتی رہی ہیں، ان کی ایک شاندار تاریخ ہے، اس تاریخ سے ہم کو واقف ہونا چاہیے، ان تحریکات کو ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں۔ آخر میں چند باتیں کہ مطالعہ ہم کیسے کریں، اور مفید مطالعہ، نتیجہ خیز مطالعہ، اس کو جو ہے کیسے بنایا جائے۔ تو ایک تو یہ کہ مطالعہ منتخب کتابوں کا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جو کتاب آئی پڑھنا شروع کر دیا۔ عمدہ کتابیں، معیاری کتابیں، ان کا انتخاب ہونا چاہیے، ان کا سلیکشن ہونا چاہیے، اور ایک ترتیب کے ساتھ ان کو پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ مطالعہ سرسری نہیں، مرکوز ہونا چاہیے۔ سرسری مطالعے کی چیز اخبار ہے، اخبار سرسری طور سے پڑھ لیجئے، ہیڈنگ دیکھ لیجئے، کوئی بات نہیں، لیکن جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیرت پڑھ رہے ہیں، لٹریچر پڑھ رہے ہیں، تو بہت یکسوئی ہونی چاہیے، ذہن کو مرکوز کرنا چاہیے، توجہ کے ساتھ پڑھنا چاہیے، دلچسپی کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تب اس کا فائدہ ہوگا۔ تو مطالعے کو مرکوز بنانے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ ایک تیسری جو بات ہے، مطالعے میں تسلسل ہونا چاہیے، کہ کبھی جوش میں آئے تو خوب پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے تو کچھ نہیں پڑھ رہے۔ اس کام میں برکت ہوتی ہے جو تسلسل سے کیا جاتا ہے، جو مسلسل کیا جاتا ہے۔ ہم کوئی وقت طے کر لیں روزانہ، سب سے اچھا وقت فجر بعد کا وقت ہے، اس وقت اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ مطالعے کے لیے ہم مختص کر لیں اور روزانہ مطالعہ کریں، بڑی برکت ہوگی اس میں۔ تو تسلسل ہونا چاہیے۔ احب الاعمال الی اللہ ما دام علیہ صاحبہ، اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پہ دوام اختیار کیا جائے اور جو تسلسل کے ساتھ
انجام دیا جائے۔ مطالعہ وسیع ہونا چاہیے، کوئی تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے۔ کسی موضوع پر ہم پڑھ رہے ہیں تو مختلف مصنفین کی چیزوں کو پڑھیں، ایسا نہیں کہ ہم بس ایک محدود لسٹ ہے وہی پڑھیں گے۔ جو بھی اچھی چیز کسی نے بھی لکھا ہو ہمیں اسے پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا مطالعہ وسیع ہو اور اس کے اندر وسعت پیدا ہو۔ اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے مطالعے کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم نوٹس تیار کریں۔ ایک کتاب ہم نے پڑھی اور اس کتاب کی تلخیص اپنی ڈائری میں ہم نے تیار کر لی، اس کے خاص خاص پوائنٹس ہم نے تیار کر لیے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب کبھی ہمیں ضرورت پڑے گی ایک نظر ہم اس نوٹ پہ ڈالیں گے، پوائنٹس پہ ڈالیں گے اور وہ تمام باتیں جو ہے وہ ذہن میں آ جائیں گی۔ جو کچھ بھی انسان پڑھتا ہے وہ شعور میں، تحت شعور میں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اور ایک داعی کا مطالعہ جتنا وسیع ہوگا اپنی دعوت میں اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا۔ جب آپ بات کرتے ہیں کسی موضوع پر تو بہت سی چیزیں جو آپ نے کبھی مطالعہ کی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے وہ چیزیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے بر وقت ذہن میں آ جاتی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرنا چاہیے، توفیق بھی مانگنا چاہیے۔ تو مطالعہ اگر وسیع ہے اور مطالعہ اگر اچھا ہے تو آپ کی گفتگو مؤثر ہوگی۔ آپ کوئی اگر ڈیبیٹ کر رہے ہیں، کوئی مذاکرہ کر رہے ہیں، اس میں کامیابی کے ساتھ آپ اپنے موقف کو رکھ سکیں گے، شبہات کا جواب دے سکیں گے۔ تو مطالعے کو نتیجہ خیز بنانے کے لیے ہمیں نوٹس تیار کرنا چاہیے، اور وہ نوٹس بہت قیمتی ہوتے ہیں جو ہم اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں۔ تو مطالعہ ہمارے روح کی غذا بھی ہے، اور مطالعہ یہ ہماری تحریک کی ضرورت بھی ہے، اور مطالعہ ایک بہترین کارکن بننے کے لیے ناگزیر بھی ہے۔ ایک عربی شاعر نے کہا ہے اعز مکان فی الدنا سرج و صابح و خیر و جلیس فی الزمان کتاب۔ دنیا کے اندر بہترین جگہ ایک تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ ہے جس پر ایک مجاہد سوار ہوتا ہے، اور بہترین ساتھی کتاب ہے۔ کتاب سے دوستی کر لیجیے، کتاب کو اپنا ساتھی بنا لیجیے۔ آپ سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کتاب سے تعلق ہے، کتاب آپ کا ساتھی ہے، تو آپ کی فکر کے اندر بالیدگی پیدا ہوگی، آپ کے ذہن کے اندر وسعت پیدا ہوگی، اور آپ ایک کامیاب داعی کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں گہرے مطالعے کی توفیق دے، مسلسل مطالعے کی توفیق دے، اور نتیجہ خیز مطالعے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔